پچھلی ویڈیو میں ہم نے آرکین ایون کا ذکر کیا تھا، اور آرکی یونانی لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ابتدا یا اصل۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں زمین پر زندگی کا وجود شروع ہوا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ہیڈین ایون کے آخر میں وجود میں آنا شروع ہوئی۔ اب جب کہ ہم پروٹیروزوئک ایون میں داخل ہو رہے ہیں جو تقریباً 2.5 بلین سال پہلے، ارب سال پہلے شروع ہوتا ہے، یہاں سائنو بیکٹیریا نے آکسیجن پیدا کرنا شروع کی۔ پروٹیروزوئک لفظ یونانی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ابتدائی زندگی، ارلیئر لائف۔ اس ایون میں آکسیجن پیدا ہونا شروع ہوئی، لیکن اس میں سے زیادہ تر آکسیجن سمندروں میں موجود آئرن یا فولاد میں جذب ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ آکسیجن نے آئرن کو سیچوریٹ کر دیا، اور اب یہ آکسیجن سمندروں سے فضا میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح آکسیجن فضا میں ایکیومولیٹ ہونا یا جمع ہونا شروع ہوتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ 2.4 ارب سال پہلے ہونا شروع ہوا۔ ہوتے ہوتے فضا میں اتنی آکسیجن جمع ہو جاتی ہے کہ اسے دا گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ یا آکسیجن کے عظیم اخراج اور اجتماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زمین کی تاریخ میں۔ دوسرے لفظوں میں اس واقعے کو آکسیجن کیٹاسٹرفی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 2.3 بلین سال پہلے ہوا۔ اگرچہ یہ ہماری موجودہ فضا جتنی آکسیجن نہیں ہے، لیکن یہ اتنی آکسیجن بہرحال ہے کہ ماحول یوکیریوٹک جانداروں یا خلیات کے لیے موزوں ہو جاتا ہے۔ جہاں اس آکسیجن کے باعث ایک طرح کی زندگی کے آثار پیدا ہوئے، دوسری طرف ہم اسے زمین کی اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسٹنکشن ایونٹ یا معدوم ہونے والا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آکسیجن اینیروبک جانداروں کے لیے زہریلی اور جان لیوا ثابت ہوئی، جبکہ یہی آکسیجن یوکیریوٹس کی نمو کے لیے موزوں ہے، کیونکہ انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھا گیا تھا کہ پہلے یوکیریوٹس تقریباً 2.2 ارب سال پہلے ظاہر ہوئے تھے، اور انسانی جسم میں آج بھی 50 سے 100 کھرب یوکیریوٹک سیلز یا یوکیریوٹک خلیات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے قدیم آباء و اجداد ہیں۔ اب دوسری چیز ہے زمین پر سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن یا الٹرا وائلٹ تابکاری۔ تو یہاں زمین اور سمندر پر مسلسل سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، اور یہ یووی شعاعیں ڈی این اے اور زندگی کے لیے بہت غیر موزوں ہیں۔ اس لیے اس دور میں صرف سمندر میں زندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ یووی شعاعوں سے کسی حد تک محفوظ ہے۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ہم زمین پر رہنے کے قابل ہو گئے؟ ہوا یہ کہ اوپری فضا میں اوزون کی تہہ موجود ہے جو سورج سے آنے والی زیادہ تر یووی شعاعوں کو جذب کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو جب آکسیجن سمندر میں سیچوریٹ ہو کر فضا میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے کچھ آکسیجن اوپری فضا میں جاتی ہے، اور یہ دراصل یووی روشنی کے ساتھ رد عمل یا ریاکٹ کر کے اوزون میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو بالآخر یووی روشنی کو یا یووی تابکاری کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ لہٰذا یہ آکسیجن کی پیداوار اور اس کا اوزون کی تہہ میں تبدیل ہونا ایک اہم واقعہ ہے، جس کے بعد زمین پر بالآخر زندگی کا وجود ممکن ہو سکا۔